السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پچھلے ویڈیو کا تتمہ جانیں گے، سنیں گے، اور وہ تھا آمین کہنے کا مسئلہ، جو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ مقتدیوں کی ذمہ داری کا باب چل رہا ہے، اور اس میں آمین کا مسئلہ اس سے پہلے دلیلوں کی روشنی میں آپ نے جانا تھا۔ صحابہ کے دور میں کس طرح آمین کہی جاتی تھی، اس کا ثبوت میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ آمین کے مسئلے کی یہ آخری کڑی ہوگی۔ نعیم مجبر فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو انہوں نے آمین کہی، اور ان کے پیچھے لوگوں نے بھی آمین کہی۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی ہے۔ یہ روایت، یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، مسند احمد کی ہے، صحیح ابن خزیمہ کی ہے، صحیح ابن حبان کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے، سنن دارقطنی کی ہے، اور سنن بیہقی کی ہے۔ یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچنے کے بعد آمین کہی۔ ظاہر ہے کہ وہ سن رہے تھے نعیم مجبر، اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھائی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچنے کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ استدلال ہے۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو سب لوگ بلند آواز سے آمین کہتے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے، اور کتاب الثقات لابن حبان کی حدیث ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے اس بات کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر تو آپ چونک ہی جائیں گے، جس میں آپ نے فرمایا ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ کیا ہے مطلب اس حدیث کا؟ یہودی تمہاری کسی چیز سے اس قدر نہیں جلتے، جلن ان کے اندر نہیں ہوتا، جتنا تمہارے السلام علیکم کے رواج سے تم آپس میں السلام کا طریقہ اپناتے ہو۔ اب تو وہ طریقے بھی لوگ بھول گئے ہیں۔ اب گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ کا طریقہ چلتا ہے، شب بخیر، صبح بخیر، اردو ممالک میں یہ چلتا ہے، لیکن یہ اللہ حافظ، خدا حافظ، بابا، ٹاٹا، یہ سب چلتا ہے۔ السلام علیکم سے جتنا یہود جلتے ہیں، جلیں گے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں جلتے۔ اور دوسری چیز جس سے وہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہے آمین کہنے کی۔ آمین کہنے پر بھی وہ جلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مغضوب علیہم ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے وہ چڑھتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو ایسا نہ بنائے کہ ہم آمین سے چڑھنے لگ جائیں، آمین پکارنے والوں سے چڑھنے لگ جائیں، آمین والوں کی مسجد کہنے لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔